ہمارے جو معزز مہمان ہیں اور جو حاضرین ہیں ان سب کو عشق آباد کے زیر اہتمام جشن جان ایلیا میں خوش آمدید. اور یہ اس پہلی دفعہ جشن جان ایلیا کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کی جو محبتیں ہیں جو رسپانس ہے وہ اتنا شاندار ہے. میرے خیال میں ایک دفعہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اگر اپنے لیے تالیاں بجا دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. اچھا، یہ جو سیشن ہے اس میں ہم چند افسانے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہمارا جو معزز پینل ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں اور اپنا کام بھی جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. کہانیاں کہنا، سننا اور کہانیوں کا حصہ بننا شاید تب سے انسان کو آتا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے. ہم یا تو کسی کہانی کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خود جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کہانی تخلیق کریں. اجمل جامی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کی نشست کا بندوبست ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمارے پینل کو جوائن کریں گے. اچھا، ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ نہ صرف اپنا جو افسانہ ہے جو کہانی ہے وہ پیش کریں گے بلکہ تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں اس افسانے کا کہ کیا ذہن میں رکھ کر یہ کہانی لکھی گئی تو میرے خیال میں وہ زیادہ ایک بہتر ہوگا اور جو سامعین ہیں جو ناظرین ان کو سیکھنے کا سامعین کو بہت موقع ملے گا. میرے خیال میں ہم بغیر کسی دیری کے آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں گزارش کروں گا محمد عباس صاحب سے اگر وہ اپنا افسانہ پیش کریں. استاد ہیں اور بہت ہی شاندار افسانہ لکھتے ہیں. سو ہم نہ صرف ان کا افسانہ سنیں گے بلکہ تھوڑا سا اگر وہ اپنے افسانے کے بارے میں بتا بھی دیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے. افسانے کا عنوان ہے حریف. صحن میں لگے بیری کے درخت نے مجھے بچپن میں بہت للچایا. سرخ سرخ بیر دیکھ کر رال ٹپکتی رہتی تھی. بڑا بھائی جب اوپر چڑھ کر بیر کچرتا تو میری بے بسی دیکھنے والی ہوتی تھی. پھر ڈھیروں منتیں کر کے بھائی سے 2-4 بیر مل جاتے مگر اس خیرات سے کبھی دل نہ بھر پاتا. للچائی ہوئی نگاہیں بیری کی طرف ہی اٹھتی رہتی. اس وقت میرے لیے بیری پر چڑھنا بہت مشکل تھا. سب سے نیچے والا ڈال جسے پکڑ کر بڑا بھائی اوپر چڑھتا تھا وہ میرے ہاتھ کی دسترس سے بہت باہر تھا. بیری پر چڑھنے کی خواہش جتنی بھی زوراور ہو وہ اپنی جگہ مگر اس ڈال تک ہاتھ پہنچائے بغیر میں بیری پر نہیں جا سکتا تھا. سو کئی بار کوشش کی کہ اس تک ہاتھ پہنچ جائے مگر بے سود. وہ اس وقت ایک کاداور دیو کی طرح میرے سامنے سینہ تانے کھڑا ہوتا، مسکرا کر مجھے دیکھتا اور پوچھتا ہے ہمت ہاتھ ملانے کی. میں نے کئی دفعہ ٹوکرا پاؤں تلے رکھ کے اس پہ اچھل اچھل کے ڈال تک پہنچنے کی کوشش کی مگر جب ایک دفعہ پاؤں رپٹنے سے سر کے بل گرا تو عقل آ گئی. مجھے اس ڈال پہ بہت غصہ آتا تھا اور اسے پچھاڑنے کا ہر وقت سوچتا مگر اس کے سامنے بس نہ چلتا تھا. خیر وقت نے میری مدد کی. ہاتھ بڑھتا بڑھتا ڈال تک پہنچ ہی گیا. وہ دن میرے لیے ایک چوٹی فتح کرنے جیسی اہمیت رکھتا تھا. ایک فاتح کے غرور کے ساتھ میں ڈال ڈال گھومتا پھرا جی بھر کے بیر اتارے. اس بیری پر لڑکپن گزرا. جب بھگن چتر میں بیر پکنے کو آتے تو دن کا بیشتر وقت بیری پر ہی گزرتا. کسی اور کو بھی ضرورت ہوتی خود کھانے ہوتے. ڈال پر ہاتھ رکھتا اور اوپر. اب یہ ڈر ہوتا ہی نہ تھا کہ گر بھی سکتا ہوں. اندھا دھند ادھر سے ادھر مزے سے گھومتا رہتا. لڑکپن گزر گیا اور بیری کی کشش بھی کم ہونے لگی. ہوتے ہوتے بیر کا ذائقہ ہی ختم ہو گیا. جتنا پکا ہوا بیر کھاتا بھوسے جیسا لگتا. تب اگر کسی نے اتارنے کا کہا تو مجھے بیگار لگا. جلد از جلد اتار کے ہاتھ جھاڑ نیچے آ گیا. اب اس ڈال پر نظر پڑتی تو مجھے ایک حقیر بونے سا نظر آتا جسے نظر بھر دیکھنا بھی میری شان کے خلاف تھا. اب اس کی اونچائی میرے کندھوں سے نیچے ہی تھی. اس کی آنکھوں میں بڑی عاجزی اور مسکینی ہوتی جسے دیکھ کے میں مزید تن جاتا. میری شادی ہو گئی، نوکری بھی کرنے لگا. زندگی بیر سے زیادہ اہم پھل اتارنے میں گزرنے لگی. اب تو محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بیری بھی لگی ہے اور اس کا کوئی ڈال بھی ہے. میں اسے اکثر دیکھتا اور ہنس کے کہتا کہ اپنی کم مت دیکھ.
میں تجھے ہاتھ لگائے بغیر بھی اوپر چڑھ جاؤں۔ ان دنوں میرا پہلوٹھی کا بیٹا چلنے پھرنے لگا تھا اور میں اسے کھیلتے گھومتے دیکھ کے بہت خوش ہوتا۔ اس کا قد بڑھتا رہا، عمر آگے چلتی رہی اور وہ سہارے کے ساتھ چلتے چلتے سیدھا کھڑا ہوا، پھر دوڑنے لگا۔ تبھی ایک دن میں نے دیکھا کہ بیری کے تنے کے ساتھ ایک ٹوکرا الٹا ہوا پڑا ہے اور بیٹا اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ ڈال کی طرف لپک رہا تھا مگر پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اسے یوں اچھل اچھل کر ڈال کو پکڑنے کی کوشش کرتے دیکھ کے میں اس کی طرف دوڑا۔ مجھے پتا تھا اس کا ہاتھ نہیں پہنچنے والا اور وہ پیر رپٹنے سے گر بھی سکتا ہے۔ یہ بھی خوف تھا کہ اگر ڈال کو پکڑ لیا تو اپنے جسم کو اتنا اوپر نہیں لے جا سکے گا اور سر کے بل گر جائے گا۔ میں نے جا کر اسے ٹوکرے سے اتارا، اسے بتایا کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے، یہ کام اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ جب میں نے اسے ایک طرف کھڑا کیا، پلٹ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ ڈال کی مجھے آواز آئی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈال نے مسکرا کے کہا، ہے ہمت مجھ سے ہاتھ ملانے کی؟ میں نے جو نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا تو کمبخت ایک دیو کی طرح سینہ تانے کھڑا تھا، جس کا قد و قامت ہی آدمی پر ہیبت طاری کر دیتا ہو۔ شکریہ جی۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ایک شاندار افسانے سے محظوظ کیا۔ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور اگلی جو میری گزارش ہے، التماس ہے، وہ جناب اجمل جامی صاحب سے۔ سر اگر آپ اپنا مشاعرہ، آپ ان کو جانتے ہیں، ٹی وی پر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن ادبی حوالے سے جو ہے وہ ان کا کام بھی آپ کے سامنے ہے۔ سر آپ سے گزارش۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سکہ بند کہانی لکھنے والے اور افسانہ نویسوں کی سنگت میں بیٹھ کے اپنا لکھا ہوا کچھ پڑھنا قدر معیوب لیکن سعادت بھی ہے۔ تو سعادت پہ فوکس کرتے ہوئے جو لکھا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس مختصر کہانی کا عنوان ہے رادھا کی تھکن۔ رادھا کی تھکن۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سلمان بھی عجب دلچسپ شخصیت ہیں۔ 3 شادیاں کر چکے، تینوں کسی نہ کسی ضابطے میں نبھا رہے ہیں۔ موصوف پیشے کے اعتبار سے ماہر امراض قلب، شخصی اعتبار سے دل پھینک اور موسیقی کے دلدادہ واقع ہوئے ہیں۔ گھنگرو، طبلہ اور ہارمونیم ہم چند دوستوں کے علاوہ ان کی بیٹھک کے مستقل مکین ہیں۔ ہارمونیم کا ایک عدد سیٹ گاڑی کی بیک سیٹ پر بھی رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آوے۔ مریض کا معائنہ کرنے کے بعد 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں۔ اس بریک میں مریض کی ماہیت قلب کے مطابق حسب حال غزل گنگناتے ہیں اور پھر نیکسٹ کی آواز لگاتے ہیں۔ گرے بالوں والے 45 سالہ ڈاکٹر سلمان دل کے تار ہلانے والی آواز اور آنکھیں مست کرنے والے رقص کے دیوانے ہیں۔ آئے روز ایسے نمونے بلاتے ہیں اور پرفارمنس سطحی ہونے کی صورت میں نیکسٹ کی آواز لگانے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگاتے۔ لیکن اگر آواز ان کی سماعتوں اور پاؤں ان کی بیٹھک میں جم جائیں تو پھر یہ اپنا تن من دھن سبھی کچھ کلاکار پر وار دیتے ہیں۔ ایسی ہی محافل میں رادھا متعارف ہوئی۔ لمبی پتلی اور نیلی آنکھوں والی رادھا، واجبی سا قد کاٹ لیکن آواز ایسی کہ پہروں سماعتوں میں رس کھولے۔ محفل ہمیشہ محدود افراد پر مشتمل ہوتی، رات گئے شادی شدہ ذمہ داران چلتے بنتے اور یوں باقی رہ جاتے ہم، ڈاکٹر سلمان اور رادھا۔ فرصت کے چند لمحات میں وہ رات کے پچھلے پہر جب باریک سگریٹ کے دھوئیں سے دائرے بناتے بناتے تھک جاتی تو موسیقار خیام کی دھن میں میر تقی میر کی غزل دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا گنگناتی۔ ایک شب ہم نے پوچھ ہی لیا، تمہیں معلوم ہے یہ غزل کا پہلا شعر نہیں ہے؟
جی معلوم ہے، اس نے کہا۔ اچھا تو پھر یہ بتلاؤ یہ غزل کس نے گائی؟ ہم گویا ہوئے۔ سمیتا پاٹیل اور نصیر الدین شاہ کی فلم بازار کے لیے لتا جی نے یہ غزل گائی تھی، اور کچھ؟ کمال اعتماد کے ساتھ وہ بولی۔ ہم چپ سے ہو کر رہ گئے کہ شوخ، چنچل لیکن بظاہر عام سی دکھائی دینے والی رادھا کو بھلا یہ سب کیسے معلوم ہے؟ اس سوال کی کھوج نے ہمیں رادھا کے مزید قریب کر دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ کتنے خوابوں کے عوض مصنوعی زندگی بسر کر رہی ہے؟ اور اس جیسے ان گنت سوالات ہمیں بے چین کیے رکھتے ہیں۔ خیر، ایسی محافل میں دوستی قربت میں بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ وہ گنگناتی اور کن اکھیوں کے ساتھ ہمیں دیکھ کر گنگناتی۔ ایک شب وہ ڈاکٹر سلمان کی فرمائش پر لتا جی کا گایا ہوا کلاسیکل آئٹم نمبر بیتی نہ بتائے رہنا، برہا کی جائے رہنا، بھیگی ہوئی اکھیوں نے لاکھ بجھائی رہنا گا رہی تھی، اور مسلسل گا رہی تھی۔ پتلی لمبی اکھیوں میں سے کب موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہوئے ہمیں خبر نہ ہوئی۔ احساس ہوا تو فوراً ڈاکٹر کی جانب دیکھا، جو نہ جانے کب سے گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کے آنسو مگر نہ تھمے۔ سیاہ اور سرمئی لباس میں ملبوس رادھا کے اکھیوں کا کاجل اب کوہ سلیمان پر ہوئی بارش کے نتیجے میں بننے والی رود کوہی کی مانند نیم سانبلی گالوں پر سے بہہ رہا تھا۔ رود کوہیوں میں برپا طوفان بپھر رہا تھا۔ بند باندھنے کی سعی لاحاصل معلوم ہو رہی تھی۔ اٹھنے کی ہمت کئی بار کی، لیکن طوفان کی گھن گھرچ نے قدم روک لیے۔ کوہ سلیمان کی مٹیالی پہاڑیاں پہلو میں کب آن بسیں، اس کا احساس اس وقت ہوا جب وہ حسب معمول باریک سگریٹ کے دھوئیں سے دائرے بناتے بناتے میر گنگنانے لگی۔ ہمت باندھتے ہوئے ہم نے کہا، دل ہلکا کر لو، من میں دبا بوجھ شیئر کر کے دیکھو کہ ہمارے پاس تمہارے لیے فی الحال یہی سیوا دستیاب ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ اور مانگوں تو؟ اس نے استفسار کیا۔ ہم چونک گئے۔ ہمارے چہرے پر بدلتے تاثرات کو بھانپتے ہی اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ارے نہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بس ایک معمولی سی فرمائش ہے، چنتا کی کوئی بات نہیں، دھیرج رہیں۔ خشک ہوتا گلا صاف کرتے ہوئے ہم نے پاس رکھا بیضوی گلاس اٹھایا، 2 گھونٹ اندر اتارے اور غیر محسوس انداز میں 2-4 لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے آکسیجن لیول بہتر کیا۔ ہاں کہو، ہم کیا سیوا کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو علم ہی ہے کہ بینا آنٹی مسلسل ایک جگہ مجھے نہیں بھیجتی۔ ان کے ہاں کام کاج کے اپنے طور طریقے اور احتیاطیں ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ مسلسل ایک جگہ جانے سے لڑکی پھسل جانے کے خدشات ہوتے ہیں۔ جب سے چھوٹے شہروں سے آئے امیر زادوں نے پوش علاقوں میں کوٹھیاں کرائے پر لینا شروع کی ہیں، تب سے بینا آنٹی کا کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہفتہ وار چھٹی بھی بند ہو چکی، ایک ایک لڑکی کو رات میں 2-2 شفٹیں کرنا پڑتی ہیں، کام کاج ڈبل ہو چکا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، پھر کیا کیا جائے؟ ہم نے پوچھا۔ اس نے سیاہ اور سلور پٹیوں والے دوپٹے سے آنکھوں میں پھیلا اور گالوں پر جمع کاجل صاف کیا، ہمارے قریب ہوئی، سگریٹ بجھائی اور انتہائی معصومانہ انداز میں کہنے لگی، کیا آپ مجھے یہاں اپنے ہاں نوکری پر رکھ سکتے ہیں، اسی ڈیرے پر؟ ہم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم یہاں کیا کام کرو گی بھلا؟ ہم نے پوچھا۔ میں یہاں کچھ خاص نہیں، صفائی ستھرائی اور کچن سنبھال سکتی ہوں۔ پروین اور اختر کی جگہ ایک مجھے رکھ لیں، سبھی کام سنبھال لوں گی، یقین جانیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، وہ بولی۔ لیکن آخر اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے؟ سوالیہ انداز میں اس نے پوچھا۔ ہاں تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے دوبارہ استفسار کیا۔ سر جھکاتے ہوئے دوپٹے کو گرہیں لگاتی رادھا بولی، یہاں صرف ڈاکٹر سلمان اور آپ کا قیام رہتا ہے، میرا کام کاج کم ہو جائے گا۔ اب آپ کھل کر تالیاں اور واہ واہ کر سکتے ہیں، افسانہ ختم ہوگا۔ سر بہت شکریہ۔ کچھ آگے بڑھیں گے اور اب جو اپنا افسانہ پیش کریں گے جناب ظہیر عباس صاحب، سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا افسانہ جو ہے وہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔
افسانے کا عنوان ہے آخری پرندہ۔ پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، ان کے لیے کھانا اور لباس وغیرہ ضرور بھیجا جاتا، لیکن اب انہیں اس مقابلے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بانسریاں بجانے کا معمول کچھ اس طرح تھا کہ اگر ایک کھانے پینے میں مصروف ہوتا یا اس کی آنکھ لگ جاتی تو دوسرا بانسری بجاتا رہتا۔ یوں لمحہ بھر کو بھی وقفہ نہ آنے پاتا۔ دونوں قبائل کے باسی ہمہ وقت بانسری کی لے کے عادی ہو چکے تھے۔ شروع میں لوگ کام کاج کے سلسلے میں جب اس ٹیلے کی طرف جا نکلتے تو ایک نظر انہیں بھی دیکھ آتے، کسی کو ان کی فنکاری سے کوئی غرض نہیں رہی تھی۔ ہاں ایسا ضرور تھا کہ مدھر آوازوں کا تعلق ان کے روزمرہ سے جڑ چکا تھا۔ ان دونوں قبائل کا درمیانی فاصلہ کوئی میل بھر تھا۔ ضرورت پڑنے پر یہی دو قبائل ایک دوسرے کے کام آتے، باقی قبائل کا فاصلہ قدرے زیادہ تھا۔ بعض تو اتنی دور تھے کہ کسی کام کاج کے سلسلے میں وہاں تک آنے جانے میں شام ہو جاتی۔ سو یہی دو قبائل تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ان کے درمیان واحد رکاوٹ کبھی کبھار وہ ندی بن جاتی جو دور کے پہاڑوں سے ایک سفید اور ٹیڑھی میڑھی لکیر کی طرح اتر کے آتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں بکھری ہوئی ندی مسافروں کی راہ کھوٹی کرتی۔ آر پار جانے کو بنا ہوا لکڑی کا پل اتنا مضبوط نہیں تھا کہ بیک وقت 8-10 افراد کا بوجھ جھیل پاتا۔ ان دونوں قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑا تو دور کی بات، کبھی یہ بھی نہیں سنا گیا کہ کسی بات پر اختلاف تک ہوا ہو۔ روایتی کھیلوں میں جب وہ اکٹھے ہوتے تو ہار جیت پر تضحیق کی بجائے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور اگلی باری میں اچھی کارکردگی دکھانے کی تجاویز دیتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ سال میں 2 بار یہ قبائل باہمی مقابلوں کے لیے اکٹھے ہوتے۔ انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کے کھیل ہوتے۔ دن کو دوسرے دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملتے تو رات بھر موسیقی اور گائکی کے مقابلے سما باندھ دیتے۔ یہ مقابلے رات کے پچھلے پہر شروع ہوتے اور صبح تک چلتے۔ دن بھر کے تھکے ہارے لوگ موسیقی کی لہروں میں ہچکولے لیتے رہتے۔ دونوں قبائل کے عمر رسیدہ فنکاروں پر مشتمل منصف ہی صبح یہ فیصلہ سناتے کہ کون اچھا گائک تھا یا کس نے آلات موسیقی کا بہتر استعمال کیا۔ عوام کا سروکار مقابلے سے زیادہ موسیقی سے ہوتا۔ وہ لطف اندوز ہوتے اور مقابلوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی گھروں کو لوٹ جاتے۔ اس برس باقی تو تمام مقابلوں کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے ان 2 بانسری بجانے والوں کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ بانسری بجانے کے صبح تک کئی دور ہوئے۔ جو بھی بجاتا لوگوں کو اپنے ساتھ انجانی دنیاؤں میں بہا لے جاتا۔ اور تو اور خود منصف بھی پہلی بار بانسری کی لے کے ساتھ بہہ نکلے۔ صبح انہوں نے ان کے فن کے آگے ہار مان لی اور یہی فیصلہ صادر کیا کہ دونوں برابر ہیں۔ غیر معمولی صورتحال نے لوگوں کو وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر تماشائیوں نے مسرت کا اظہار کیا، لیکن دونوں فنکار بجھ کر رہ گئے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مقابلے کے چند اور دور ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے بڑا فنکار کون ہے۔ ان کے اصرار کے جواب میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو فصلیں پکائی کے قریب ہیں، لوگوں کو اناج سنبھالنے کی بھی جلدی ہے، سو جو ہی سب کام کاج سے فارغ ہوں گے مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا، تب تک آپ دونوں اور مشق کر سکتے ہیں۔ تماشائی یہ سن کر ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کٹائی کے وہ دن اس حوالے سے یادگار تھے۔ دونوں قبائل کی کچھ زمینیں ایک دوسرے کی حدود میں تھیں۔ کسان اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے اور وہ دونوں کھیتوں میں چلتے ہوئے تو کبھی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے بانسریاں بجاتے رہتے۔ ان کی بانسری کی مدھر لے جب مدھم ہوا کے ساتھ دور کے لوگوں تک پہنچتی تو وہ بے ساختہ اپنے کام کاج چھوڑ کر یوں بیٹھ جاتے جیسے کوئی آسمانی صحائف کی تلاوت کے احترام میں خاموش ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ان سے گزارش کرتے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بانسری بجانا موقوف کر دیں تاکہ وہ اپنے کام کاج پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ بیک وقت اگر دونوں بجا رہے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ہر موجود شے کے اندر سے لہریں اٹھ رہی ہوں۔ اگر ایک فنکار بجا رہا ہوتا تو اس کا سحر دوسرے کو بھی اپنے حصار میں جکڑ لیتا اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے مخالف بڑا فنکار ہے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مقابلے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دور کے قبائل سے 3 عمر رسیدہ منصف بلائے گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اگر کسی بھی سوراخ والی لکڑی میں
रवा रवी में भी फूंक मार देते तो उसके अंदर से निकलने वाली आवाज़ भी लहनदार होती। दोनों कबाइल को उनकी अहलियत पर पूरा यकीन था कि वो जो भी फैसला करेंगे ठीक होगा। मुकाबले के लिए ऐसी जगह का एहतमाम किया गया जहाँ से दोनों कबाइल तक भी आवाज़ बाआसानी जा सकती थी। उस टीले पर ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश नहीं थी, सो यही फैसला हुआ कि तीनों मुनसिफ और दोनों फनकार ऊपर बैठेंगे और बाकी लोग इर्द गिर्द बैठकर सुनेंगे। कुछ मनचले बड़ों के रोकने के बावजूद आसपास के दरख्तों पर जा चढ़े। उस नाहमवार टीले का इंतखाब भी दोनों के इसरार पर किया गया। बज़ाहिर तो इसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, वो तो मुकाबले के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इसी टीले का इंतखाब क्यों किया गया। ये टीला ऐसी जगह पे था जिसके 3 अतराफ में बाकी टीलों के मुकाबले में कदरे ऊंचे टीले थे जो सब के सब दरख्तों से ढके हुए थे। चौथी समत में सामने दूर तक चटियल मैदान था, जहां मैदान की हद ख़त्म होती थी वहीं से दोनों कबाइल की ज़ख़े ज़मीनें आबादियों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने जब बांसुरियाँ बजाना शुरू की तो लम्हा भर को यूँ लगा जैसे आवाज़ तीनों अतराफ से आ रही है और चौथी समत को उन्हें रुई के गालों की तरह छूती हुई गांव की जानब निकल गई। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने आवाज़ की सरसराहट अपने करीब से गुजरती हुई महसूस की। उन्होंने बैक वक्त बांसुरी बजाना शुरू की तो लोगों की सांसें रुक गईं, वक्त थम गया। बांसुरियों में से निकलने वाली आवाज़ एक जितनी और एक जैसी ही थी। ये वो आवाज़ थी जो लोगों ने उनकी मश्क के दिनों में कभी नहीं सुनी। फनकारों की आंखों से तहय्युर उबल पड़ा, जैसे वो कह रहे हों कि ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। सुबह की मसरूर हवा पल भर को लड़खड़ाई, रुकी और जब उसके अवसान बहाल हुए तो वो अपने साथ उस टीले तक उन लोगों को भी खींच लाई जो अभी तक मुकाबले की जगह पर नहीं पहुंचे थे। इर्द गिर्द से बेनियाज दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में गड़ी थीं। वो अपनी धुन में बांसुरियां बजाते रहे। शाम तक उनकी बांसुरियों की लय का सहर तारी रहा। मुँह अंधेरे भी जब वो नहीं उठे तो काफ़ी तमाशबीन वहाँ से खिसक गए। उनमें से बेशतर वही थे जिन्हें फ़न की सूझबूझ ना होने के बराबर थी। उनके नज़दीक उस मुकाबले की हैसियत एक रवायती मुकाबले से ज़्यादा नहीं थी। वहाँ अब चुनिंदा लोग रह गए थे। दोनों फनकारों के अलावा करीबी रिश्तेदार और चंद दोस्तों के अलावा सब लोग खिसक चुके थे। तीनों फैसला साज भी अपनी अपनी जगह ऊँग रहे थे। उन्हें जल्द ही ये बात समझ में आ गई थी कि ये मुकाबला आम मुकाबलों से हट के है, फैसले की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। वो ये समझने में हक बेजानब थे कि मुकाबला कई रोज़ तक चलेगा। तादेर आंखें बंद किए वो बांसुरियाँ बजाते रहे। ऐसा नहीं था कि बांसुरियाँ मुसलसल बजा रहे थे। वो दरमियान में खाने पीने और हवाई ज़रूरियत से फ़ारग होने को भी उठे थे, लेकिन फिर ताज़ा दम होकर बांसुरियाँ अपने होंठों से लगा लेते। मैं अफसाना मुख्तसर करता हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने भी पढ़ना है। कई साल गुजर गए लेकिन वो फनकार वैसे ही अपनी अपनी लय में मगन आबादियों से दूर बांसुरियाँ बजाते रहे। एक बजाता और दूसरा बांसुरी पास धरे सामे बना सुनता रहता, सर धुनता रहता। एक सपहर जब वो आंखें बंद किए सुन रहे थे, एक करीब से आने वाली मध्यम फड़फड़ाहट के एहसास ने उनकी आंखें खोल दी। एक बुखलाया हुआ परिंदा उनके सरों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। कभी वो उनके बिल्कुल करीब आन बैठता, कभी आसपास मौजूद टहनियों में लम्हा भर को रुकता और फिर अगले ही लम्हे उनके सरों पर आन मुअल्लक होता। उसकी बेकरारी और इज़्तिराब से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कोई अजनबी देशों का राही था जो रास्ता भटक कर उनके पास आन पहुंचा था। परिंदे के थक हार कर उनके दरमियान आन बैठने से पहले जो बांसुरी सुन रहा था वो भी परिंदे पर नजरें जमाए बांसुरी होंठों से लगाए बैठा था। चंद घड़ियां वो सब भूल भाल कर उनके दरमियान में बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो उड़ा और आसमानों की वसअतों में खो गया। दोनों की नज़रें दूर तक उसके ताक़ुब में भटकती रहीं। आज कई दिनों बाद उन्होंने एक साथ बांसुरियाँ बजानी शुरू की। वो उस आखिरी सामे को खोना नहीं चाहते थे। उनकी बांसुरियों का रुख टीले और शफाफ आसमान की तरफ था। दूर उड़ते बेशुमार परिंदों में उसे शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। तमाम परिंदे उनकी तलाश से बेखबर उड़ते फिर रहे थे। शाम तक जब वो नहीं आया तो उनकी मायूसी की इंतहा न रही। उन्हें एहसास होने लगा जैसे उनकी लय में कोई दमखम नहीं है।
وہ لوگ جو ابتدائی دنوں میں سر دھنتے تھے اب بھٹکے سے بھی ان میں سے کوئی ادھر نہیں آتا تھا۔ پرندے جنہوں نے کئی روز تک ان کے پاس رونق لگائے رکھی وہ بھی جیسے اکتاہٹ کا شکار ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے، اور آج کئی دنوں بعد یہ پرندہ آیا اور کچھ ہی دیر میں اڑ گیا۔ وہ ایک عرصے سے یہ فضول کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں سننے کے لیے کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہاں تک کہ پرندوں کو بھی ان کی معیت میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ آخری پرندہ بھی اڑ کے جا چکا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کے فن میں اب وہ تاثیر ہی باقی نہ رہی ہو کہ وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اب انہیں سننے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تمام رات یہ اکتا دینے والا عمل جاری رہا۔ آخری پرندے کی اڑان نے انہیں اداس کر دیا۔ وہ جنہیں کبھی کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس پرندے کے ہجر میں مبتلا ہو گئے۔ خود کار طریقے سے وہ اپنی سانسیں مردہ بانسریوں میں بھرتے رہے۔ پھر شارٹ کر رہا ہوں۔ اس رات عجیب معجزہ رونما ہوا جو انہیں کرب کی دنیا سے تحیر کے کسی دوسرے عالم پر لے گیا۔ وہ اکٹھے بانسریاں بجا رہے تھے۔ محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے وہ بغیر کسی سر کے بس بجائے جا رہے ہوں۔ بانسریاں جیسے ان کے ہونٹوں سے چپک گئی ہوں۔ بسا اوقات یوں لگتا جیسے بانسریوں سے کے سوراخوں سے آواز آ ہی نہیں رہی۔ لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے شاید ان کی بانسریوں میں بے سورا پن آ گیا ہو۔ وہ جو ابتدائی دنوں میں بانسریوں کی لے پر جھومتے رہے وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ خیالات بانسریوں کی زبان سے آہوں کی صورت میں فضاؤں میں سسکتے پھر رہے تھے۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ واقعی جگنو ہی تھے۔ بانسریوں کے سوراخوں سے جگنو اڑ اڑ کر اندھیری رات میں ٹمٹماتے پھر رہے تھے۔ پہلا جگنو باہر آیا تو انہوں نے وہمہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن جب وہ تسلسل سے اڑ اڑ کر باہر آنے لگے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جو بھی لمحہ بھر کو بانسری ہونٹوں سے ہٹاتا جگنوؤں کی تخلیق بھی وہیں رک جاتی۔ پھر جو ہی وہ دوبارہ بجانا شروع کرتا جگنو ایک بار پھر بانسری کے سوراخوں سے نکل کر اڑنے لگتے۔ تمام رات وہ اس مسحور کن تجربے کے سحر میں مبتلا رہے۔ ان کے گردا گرد ہزاروں جگنو روشنیاں بکھیرتے رہے۔ جوں سحر قریب آ رہی تھی ان کی یہ مسرت بھی مدھم پڑنے لگی۔ یہ خدشہ بہت ہولناک تھا۔ صبح کاذب نے ان کے لیے حیرتوں کے نئے در وا کر دیے۔ جس لمحے آخری جگنو کی روشنی صبح کی دودھیا چاندنی کے سامنے مدھم ہوئی اس کے تعاقب میں ایک تتلی بانسری کے منہ سے اڑتی ہوئی نکلی۔ بس پھر کیا تھا؟ ہزار رنگ برنگی تتلیاں بھی جگنوؤں کی طرح بانسریوں کے موہوم سوراخوں سے یوں نکلنے لگی جیسے زمانوں سے کسی مہیب صورت دیو کی قید میں ہوں۔ سارا دن تتلیاں بانسریوں سے نکل کر اڑتی رہیں اور رات بھر جگنو ٹمٹماتے رہے۔ پہلی شام جب سینکڑوں کی تعداد میں جگنوؤں نے بستیوں کا احاطہ کیا تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ شدید گرمی کے دن تھے، لوگ کھلے آنگنوں اور چھتوں پر سوتے تھے۔ یہ موسم جگنوؤں کی آمد کا نہیں تھا اور پھر اتنی زیادہ تعداد میں انہوں نے عمر بھر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ رات بھر جگنو ٹمٹماتے رہے۔ چھتوں، درختوں، مویشیوں کے باڑوں میں اور تو اور مکانوں کے اندر بھی ٹمٹماتے ستارے آ جا رہے تھے۔ دن بھر کے تھکے ہارے لوگ رات بھر جگنو گنتے رہے۔ بیداری اور غنودگی کے درمیان معلق لوگوں کو کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ساری آبادی میں ہزار رنگ کی تتلیاں اڑتی پھر رہی تھی۔ ابھی لوگ پچھلی رات کے سحر میں پوری طرح سے پوری طرح نکلنے نہیں پائے تھے کہ ان کا سامنا ایک خوابناک صورتحال سے تھا۔ اڑتی ہوئی تتلیوں کو وہ آنکھیں مل مل کے یوں دیکھ رہے تھے جیسے خواب کے عالم میں ہوں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پچھلی رات والے جگنو تتلیوں میں بدل گئے ہوں۔ تتلیوں اور جگنوؤں نے 2-3 روز میں ہی بستیوں کا گھیراؤ کر لیا۔ گھپ اندھیری راتیں دودھیا روشنی میں نہا گئیں۔ جگنو اتنے زیادہ تھے کہ ان کے جل بجھنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آتے جاتے اور کام کرتے ہوئے لوگوں کے سروں پر سارا دن ہزار رنگ کی تتلیاں یوں سایہ کیے رکھتیں کہ سورج کی حدت انہیں محسوس تک نہ ہوتی۔ حیرت کے مارے ہوئوں کو پہل تو اس ماجرے کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ بالآخر تتلیوں کے ماخذ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک روز وہ فنکاروں تک آن پہنچے۔ تا دیر وہ مبہوت کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ آلتی پالتی مارے 2 بت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے تتلیوں سے بنے لباس پہن رکھے ہوں۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
तितलियां बांसुरियों से निकल निकल कर उनके जिस्मों पर बैठतीं और चक्कर लगाकर फिजाओं में उड़ जाती। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज़ें देकर फनकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुए। एक शख्स ने आगे बढ़कर अपने दाएं रुख बैठे फनकार को कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की तो हाथ लगाते ही वो मट्टी की सूरत ज़मीन पर बिखर गया। वो सब दहशतज़दगी के आलम में बेसाख्ता कुछ कदम पीछे हट गए। उस पर बैठी तमाम तितलियां उड़ गईं। तितलियों में गिरा हुआ वो शख्स अब वहां नहीं रहा था। हाँ, मट्टी के टुकड़ों के दरमियान एक खामोश बांसुरी पड़ी थी। इस अनहोनी से बेनियाज दूसरा फनकार वैसे ही तितलियां बखेर रहा था। हुआ सिर्फ ये था कि उसकी पथराई आंखों से खून रिसने लगा था। बहुत खूबसूरत। ज़हीर अब्बास साहब से अब मेरी बात गुजारिश है जनाब आमिर फराज साहब से। हल्का अरबाब ज़ौक़ से तो आप यकीनन वाक़िफ़ होंगे। एक तारफ़ उनका ये भी है, लेकिन उनका जो अदबी काम है वो भी बहुत ही शानदार है। सर, अफसाने का उन्वान है मुद्दा गुम। चंद रोज़ हुए यूं ही बैठे बैठे जी में आई कि कुछ होशियार लोगों के सामने कहने को बग़ैर मौजू के कहानी लिखी जाए, यानी ऐसी कहानी जिसमें हर मुमकिन एहतियात बरती गई हो कि कोई फाजिल नक़ाद किसी किस्म के तनकीदी हरबे को इस्तेमाल में लाते हुए किसी भी सूरत में उससे कोई मौजू बरामद न कर सके, बस हाथ मलता रह जाए। ऐसा नज़ारा किस कदर पुरलुत्फ़ हो सकता है ये कुछ मैं ही जानता हूँ या आप भी जान सकते हैं, बशर्ते कि आपने कभी बरखा की तेज़ बुछाड़ में सब्ज़ घास पर चहलकदमी की हो, या ऐसे मौसम में पेड़ों के नीचे पनाह लेने वाले वहशियों से आंख बचाए बगैर बारिश के चमकीले पानी से जा बजा बनने वाले छोटे छोटे तालाबों में ड्रेस पैंट और लेदर शूज समेत पानी के छींटे उड़ाते दौड़ते चले गए, या बहुत से सुकड़े सिमटे महज़ब इंसानों के दरमियान बैठकर चाय का सुड़का लगाया। अगर चाय को तश्तरी में उंडेल कर सुड़कने की शर्त छोड़ भी दी जाए, सच पूछिए तो इस अमल में भी उतनी ही महारत और हौसला दरकार है जितनी ऐसी कहानी लिखने के लिए जिसमें इस बात को मलहूज़ खातिर रखा गया हो कि किसी भी तौर बकाइन के किसी पेड़ या किसी काई जमे कुएं में मूंज की लटकती रस्सी के सिरे पर झूलते हुए डोल का जिक्र ना आने पाए। काफ़का यादों की जिस गठरी को तख्लीक़कार का कुल असासा करार देता है उसकी गांठ खुलने ना पाए, कोई आवाज़ सुनाई ना दे, कोई परछाई दिखाई ना दे। लेकिन ये कहानी अपने इब्तदाई मराहिल ही में तातुल का शिकार हो गई। एक अजीब उलझन ने मुझे आ घेरा, बात बे बात मेरा गला रुंधने लगा, जो आज भी रुंधा हुआ, और अच्छाई बुराई खूबसूरती बदसूरती सभी कुछ गुडमुड सा होकर रह गया। मैंने कोशिश की, बेअंदाज़ा कोशिश, कि पूरी तवज्जो अपनी नई कहानी पर मरकूज़ कर सकूं, मगर शायद ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। कुछ अर्सा तो मैंने ख़ुद को इसी बहलावे में रखा कि ये कोई ऐसी नई बात भी नहीं। जिन दिनों मैं रुदैन का मुताला कर रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है मैं रुदैन के किरदार से शदीद नफ़रत महसूस करने लगा। लेकिन नावल के इख्तिताम पर जब एक सिपाही की गोली उसके दिल को छेद कर निकल गई और एक बोरे की तरह मुंह के बल गिरते हुए सुर्ख झंडा उसके हाथ से छूटा, तो ये मंजर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस मुश्किल में गिरफ़्तार होने के चंद रोज़ बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि जिस कदर मैं समझ रहा हूँ ये उतनी सीधी बात नहीं है कि इसको समझने के लिए माजी के किसी हवाले को दलील बनाया जा सकता हो। मेरी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उंगलियों में कलम फंसाए सिगरेट के लंबे कश लेते हुए मैं पहरों अपने सामने रखे कागज़ को घूरता रहता, जैसे अल्फाज किसी नक्श की तरह खुद ब खुद सफ़ाए करतास पर उभरते हुए वो कहानी बुनने लगेंगे जिसे मैं लिखना चाहता था, किसी भी किस्म के मौजू के बगैर। ज़मानो मकान से मावरा कोई ऐसा किस्सा जिसमें आप हों, और वो भी ऐसे कि बस आप ही आप हों, किसी ऐसे खला में जहाँ किसी इंसान के बच्चे से किसी भी किस्म के इम्कानी ताल्लुकात का कोई हवाला ना हो, और आपकी ज़ात से जुड़े रोशनदान, दरवाज़े, खिड़कियाँ, कोने खुदरे, राहदारियाँ, सुरंगें कुछ भी ना हो।
دراصل ان دنوں جب میری آواز بیٹھی ہوئی اور گلا بھرایا بھرایا رہنے لگا تھا، میں ایک ایسی کہانی کے خاکے پر کام کر رہا تھا جس میں بولنے، بے تک بولنے پر زور ہو، لیکن اس میں نہ تو کسی نظریے پر بحث کی جائے اور نہ ہی کسی خوف کو بیان کیا جائے، خواہ وہ خوف ایک وائرس کی طرح آپ کے پھیپھڑوں میں کیوں نہ اتر چکا ہو۔ اور عابدہ جیسی کسی لڑکی کا ذکر تو بھولے سے بھی نہیں آئے گا، جس کی عمر تو 8-9 سال ہو، لیکن مایوسی اور تکان کی جھریوں نے اس کے چہرے پر گھونسلے سے بنا دی ہوں، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سخت اور مڑی ہوئی ہوں، اور ہتھیلیوں کا گوشت جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے گھومڑوں کی شکل میں ابھر آیا۔ دراصل عابدہ کنیز کی بیٹی ہے۔ کنیز کو ہمارے گھر میں اوپر کا کام کرتے ہوئے قریب 2 برس تو ہو ہی گئے ہیں، اور ان دنوں تو عابدہ اور بھی چھوٹی تھی، لیکن وہ تبھی سے ہر روز صبح سویرے اپنی ماں کے ہمراہ ہمارے گھر آتی ہے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ الجھے ہوئے بال، نیند سے چور آنکھیں، فرش پر پوچا مارتے ہوئے وہ بڑی مضحکہ خیز دکھائی دیتی ہے۔ پہلے وہ بار بار کے استعمال کیے ہوئے گیلے کپڑے کو فرش پر اپنے سامنے پھیلاتی ہے، پھر ایڑیوں کو زمین سے تھوڑا اٹھا کر کمر جھکاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کپڑے پر جماتی ہے اور پوری مہارت اور طاقت سے کار وائپر کی طرح ایک بڑی قوس میں متحرک پیچھے کو ہٹتے ہوئے پوچا مارتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا کرنے میں اس کے پاؤں پھسل جاتے ہیں اور وہ منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے میں اسے اس حالت میں دیکھ لوں تو وہ پورے چہرے کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے۔ مجھے اس کی یہ کھلکھلاہٹ اچھی نہیں لگتی۔ فرزانہ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ بڑے بڑے ہاتھوں کے باوجود ٹھیک طرح سے فرش صاف نہیں کرتی اور بہت سے کونے کھدرے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے طے کیا تھا کہ جو کہانی میں لکھنے جا رہا ہوں اس میں عابدہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ عابدہ ہی کیا، ہماری سماجی زندگی کا کوئی بھی پہلو اس میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ ویسے بھی تو یہ کام آج کل بالا کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسی کہانی لکھنے کی فکر میں ہے جس کا عنوان ہے ایک سماجی کہانی۔ بالے کا خیال ہے یہ کہانی کم از کم 6 ماہ میں مکمل ہوگی۔ فی الحال اس نے نیلے رنگ کے کاغذ پر اس کا عنوان لکھ رکھا ہے اور وہ دن میں ایک آدھ بار چند لمحوں کے لیے اسے بغور دیکھتا بھی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہانی کا عنوان اگرچہ اردو میں ہے لیکن اس کا متن پنجابی میں ہوگا۔ دراصل بنیادی طور پر بالا ایک پینڈو ہے اور اسی لیے اس کے سارے بول ہمیشہ پنجابی میں ہوتے ہیں لیکن چال شدھ انگریزی۔ میں نے اپنی الجھن کا احوال سب سے پہلے بالے ہی سے کہنا چاہا تھا اور اس مقصد کے لیے میں اس سے ملنے گیا تھا، لیکن وہ ایک سماجی کہانی کا قصہ لے بیٹھا۔ اسی روز بالے نے مجھ سے کہانی کے ممکنہ بلکہ کسی حد تک طے شدہ متن کا تذکرہ بھی کیا۔ بالے کا کہنا تھا اس کہانی کے راوی کی ملاقات 3 مختلف اشخاص سے ہوتی ہے جو اپنا اپنا قصہ اس سے بیان کرتے ہیں اور یوں وہ کہانی اپنے باطن میں 3 ذیلی کہانیوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک نوجوان اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سارا دن دفتر میں جان مارنے کے بعد وہ گھر پہنچتا ہے اور کھانے کی میز پر اس کے ماں باپ اسے اطلاع دیتے ہیں کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مروجہ رسومات کی ادائیگی اگلے چاند کی 27 تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے۔ وہ نوجوان اپنے آپ کو اس عمل سے گزرنے کے لیے بالکل تیار نہیں پاتا کہ ابھی تو اس کے کھل کھیلنے کے دن ہیں۔ اسی طرح دوسرے 2 اشخاص بھی اپنا اپنا قصہ سناتے ہیں، جن میں سے ایک میں نوکری سے برخاستگی کی وجہ سے جنسی اشتہا میں اضافے اور دوسرے میں سکیزوفرینیا کے ایک مریض کا انقلابیوں جیسا رویہ اختیار کرنے جیسے مسائل شامل ہیں۔ آخر میں کہانی کا راوی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان واقعات سے کہانی نہیں بن سکتی، کہ ان میں بیان کیے گئے مسائل میں کوئی بھی ہمارا اجتماعی سماجی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اصل پرابلم تو کچھ اور ہی ہے۔ بالے نے یہ بھی بتایا کہ کہانی کے اس موڑ پر پہنچ کر وہ بڑی چالاکی سے حقیقی سماجی مسئلے سے روشناس کرائے بغیر کہانی کی فضا کو پراسرار بناتے ہوئے کسی سنسنی خیز فقرے پر اس کا اختتام کر دے گا۔ بالا یہ سب بیان کرتے ہوئے بے حد پرجوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی الجھن بیان کرنا چاہی تو بالے نے بتایا کہ اس کی طبیعت بوجھل ہے اور ذہنی حالت بھی اس قابل نہیں کہ میری بات کو توجہ سے سن سکے، اور یہ کہ وہ پوری تیاری سے اگلے روز میرے پاس آئے گا تاکہ میں اپنا حال اس سے بیان کر سکوں۔ گھر پہنچ کر شاور لینے کے دوران میں نے خود کو یقین دلاتے ہوئے سوچا بالا اچھا آدمی ہے۔ پھر میں نے سوچا مجھے بالا کیوں اچھا لگتا ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا بے شک بالا اب ویسا دکھائی نہیں دیتا جیسا 10 برس پہلے تھا،
اور یہ کہ اس کے خد و خال میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، لیکن میں آج تک اس قمیص کو نہیں بھلا پایا جو بالے نے اس روز پہن رکھی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ ایک ڈھیلی ڈھالی سرخ رنگ کی قمیص، کمرے کی روشنی ایک عجب زاویے سے قمیص سے منعکس ہوتے ہوئے بالے کے چہرے کو دہکا رہی تھی۔ میرا پسندیدہ رنگ بھی سرخ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس دفتر میں کس غرض سے یا کس سے ملنے گیا تھا۔ اس روز میں نے کالی پیلی لال نیلی ڈبیوں والا سویٹر پہن رکھا تھا۔ میری بالے سے باقاعدہ ملاقات کے کئی برس بعد جب اپنے ناول کے 127 صفحات لکھ چکا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اسے میرا وہ سویٹر بڑا پسند آیا تھا، لیکن میں نے سرخ قمیص والی بات آج تک اسے نہیں بتائی۔ سرخ رنگ مجھے ہانٹ کرتا ہے۔ میرے کمرے کا قالین، پردے، بیڈ شیٹ سبھی سرخ رنگ کے ہیں۔ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بکھرا ہوا سرخ رنگ دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ بالے کے ساتھ ایسا نہیں، وہ بکھرے ہوئے سرخ رنگ کو محض ایک تجربے کی ناکامی قرار دیتا ہے۔ سرخ رنگ سے زیادہ بالا اپنے چہرے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کا خیال ہے وہ بھدے طریقے سے تبدیل ہو کر ایک کری ہوئی صورت بڈھے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ بعض اوقات وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کی کھال کو کبھی اندر کی طرف کبھی باہر کی طرف کھینچتا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکتیں مضحکہ خیز دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ یہ سب انتہائی سنجیدگی سے کر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی اسے ایسا کرتے ہوئے بغور دیکھتا رہتا ہوں کہ نہ جانے کیا رونما ہو جائے، لیکن چہرہ ہی کیا، بالا پوری طرح بدل چکا ہے۔ سوری۔ بہت دن ہوئے ریگل چوک میں مرزا بک ڈپو سے ملحق سموسوں والی پرانی دکان کے سامنے پارٹی پمفلٹ تقسیم کرتے ہوئے ایک محیب بیزاری نے اسے آ لیا تھا۔ پھر بالے نے اچانک اپنی ہتھیلیوں میں تبدیلی کا لمس محسوس کیا اور ہاتھ میں تھامے ہوئے باقی ماندہ پمفلٹ وہیں زمین پر پھینکتے ہوئے اس نے کوکا کولا کی ایک ٹھنڈی بوتل حلق میں اونڈیلی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر اس نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا، اور یہ بات مجھے درشن نے بتائی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بالے کے یوں غائب ہو جانے پر اس کے ساتھی بہت دنوں تک پریشان رہے، اور یہ کہ وہ آج بھی اس کے انتظار میں ہیں۔ بالے کی طرح درشن بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اگرچہ میں درشن سے اپنی پہلی ملاقات کی تمام جزیات فراموش کر چکا ہوں۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ اس روز اس نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کا رنگ کیسا تھا۔ میرے اور درشن کے درمیان بہت سی اقدار مشترک ہیں، اور ان میں سے ایک بالا بھی ہے۔ درشن کے لیے میری پسندیدگی کی ایک وجہ اس کا سرخ و سفید رنگ بھی ہو سکتا ہے۔ گورا رنگ مجھے بہت پسند ہے، اور میں کالے رنگ کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتا، شاید اس لیے کہ میرے باپ دادا سبھی کالے تھے، اور ہم اسے ڈائمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی جیسی صورتحال قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی آفاقی سچائی بھی نہیں۔ میرے ایک دوست کو کالا رنگ بڑا پسند ہے، اور اس کا اپنا رنگ بھی توے جیسا سیاہ ہے، اس قدر سیاہ کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کے چہرے پر سفید سفید دھبوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ درشن اردو میں ترجمہ شدہ پشکن کی نظمیں پڑھتا ہے، اور اس پوسٹ کولڈ وار ایرا میں بھی اگر کوئی اسے کامریڈ کہہ کر پکارے برا نہیں مانتا، بلکہ ایک ایسے انداز سے مسکراتا ہے جس میں مخاطب کے لیے تضحیک کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ میری طرح درشن کو بھی سرخ رنگ اچھا لگتا ہے، لیکن اسے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے پسند نہیں، بلکہ وہ بڑے بڑے اسٹروکس سے پورے کینوس کو سرخ کر دینا چاہتا ہے۔ درشن کے پاس ماسکو کے بدیشی زبانوں کے اشاعت گھر سے شائع شدہ کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے، وہ انہیں پڑھتا ہے پھر بولتا ہے۔ لیکن میری تکرار ہمیشہ یہی رہی کہ اگر اس کے بول مقامی رنگ لیے ہوئے ہوں تو زیادہ پر اثر ہو سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے ان کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور رسالے چھاپتا رہتا ہے، پھر انہیں تقسیم بھی کرتا ہے، اور یوں اپنے تئیں گوریلا جنگ میں مصروف سمجھتا ہے۔ مجھے حیرت ہے جس نظریاتی تجربے کی ناکامی پر بالا پھولا نہیں سماتا، درشن اس میں جینا چاہتا ہے۔ بالا ایک پراسرار آدمی ہے، اس کے ماتھے پر بنی لکیریں بتاتی ہیں وہ مستقبل شناسی میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے وہ کبھی کسی ناکام تجربے کا حصہ نہیں بنا۔ کبھی کبھی جب درشن اور بالا بھاپ اڑاتی چائے کے مگ دونوں ہاتھوں سے تھامے خوب بیسا بیسی کرتے ہیں تو بالا مجھے کہانی کے ایک ایسے راوی کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کے کردار من مانی کرنے پر تلے ہوئے تو ہوں، لیکن بحیثیت ایک راوی کے اسے یہ بھی اطمینان ہو کہ ان کرداروں کی من مانی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں، اور اسے کوئی فوری اور کبھی خطرہ درپیش نہیں۔ لیکن درشن وہ دوسروں کی
کہی ہوئی کہانی کے تار و پود میں الجھا ہوا ایک ایسا کردار دکھائی دیتا ہے جسے یہ خوش فہمی ہو کہ اس کہانی کا راوی بھی ہے۔ کبھی وہ پاویل کی طرح بولتا ہے اور کبھی پھبو کے کچے مورچے پر ایک ہاتھ میں جھنڈا اور دوسرے میں کند خمدار تلوار لیے نمودار ہونے والے ایک بے چہرہ پولستانی کی طرح باریک اور تیز آواز میں چیخنے لگتا ہے۔ بالے کی عدم توجہی کا شکار ہونے کے بعد میں درشن سے ملنے گیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بیٹھک میں موجود تھا۔ اس کے ارد گرد کچی مٹی سے بنی ہوئی بہت سی چلمیں، سونٹیاں اور رسی کے گولے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا وہ اگلے روز ہونے والی مشعل بردار امن ریلی کے لیے مشعلیں بنا رہا ہے۔ اس ریلی کے لیے شہر کی ایک مصروف شاہراہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ درشن نے اس مارچ کی افادیت سے متعلق مختصر بحث کرتے ہوئے یہ دلائل بھی دیے کہ اس میں میرا شریک ہونا کیوں ضروری۔ وصوف شکوف کا بچہ، میرا خیال تھا وہ میری اس تشبیہ پر خوش ہوگا، لیکن اس کا کہنا تھا اگر میں اس کے لیے کسی مقامی کامریڈ کی مثال دیتا تو یہ بات اس کے لیے زیادہ مسرت کا باعث ہوتی۔ جب میں درشن سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے ایسا کچھ نہیں کہا جو مجھے اچھا لگتا۔ تب میں نے خود کو اسی کیفیت میں جکڑا ہوا محسوس کیا جو گزشتہ 2 ماہ سے مجھے بے حال کیے ہوئے ہیں۔ میرا سر ایک انجانے بوجھ سے جھکا چلا جاتا ہے، میری آنکھیں سائے دیکھتی ہیں، میرے کانوں میں سائیں سائیں کوئی پھنکارتا ہے، شدید پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے اگائے ہیں اور میرے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی رہتی ہیں۔ چھوڑ رہا ہوں تھوڑا سا زہیر کی طرح۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے بچوں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ دونوں اپنے اپنے ہوم ورک میں مصروف تھے، ہر شے اجلی اور باترتیب سلیقے سے سجی سجائی۔ میری آہٹ پا کر بچوں نے اپنے ہاتھوں اور جسم کو حرکت دیے بغیر سر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر پہلے کی طرح اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ مجھے فرزانہ کا حد سے بڑا ہوا سگڑ پن پسند نہیں۔ اگر بچوں کا کمرہ تھوڑی بہت بے ترتیبی کا شکار ہوتا تو زیادہ قدرتی لگتا۔ فرزانہ ٹی وی لاؤنج میں قالین پر پھسکڑا مارے بیٹھی مونگرے بنا رہی تھی۔ ہر روز اس وقت وہ تقریباً اسی فریم میں ہوتی ہے، تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ۔ اس کے سامنے پڑی ہوئی ٹوکری میں کبھی مونگرے ہوتے ہیں تو کبھی بھنڈی، کبھی پھلیاں ہوتی ہیں تو کبھی کریلے یا کوئی اور سبزی۔ اس کے دانے ہاتھ میں ایک چمکدار چھری اور نظریں ہمیشہ ٹی وی اسکرین پر ٹکی ہوئی۔ اس کے بازو، ہاتھ اور انگلیاں انتہائی دلکش ہیں، لیکن کچھ دنوں سے میں ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہوں اور اس کے دلکش بازوؤں، ہاتھوں اور انگلیوں سے پوری طرح سیر ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے بری لگنے لگتی ہے۔ میرا جی اسے خوب بھم پھوڑنے کو چاہتا ہے، کسی کمینے جانور کی طرح اس کے بازوؤں کے نرم گوشت میں اپنے تیز نکیلے دانت گاڑ دوں یا پھر اس کی انگلیاں چبا ڈالوں۔ کمرے میں میری موجودگی پر وہ حسب معمول پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی، سراپا منتظر۔ وہ نہیں جانتی، اور شاید اندر سے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ کبھی یہ نہ جان پائے کہ اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی میرے لیے کس قدر سود مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اس طرح اس کے اچھا اور برا لگنے کے درمیانی وقفے میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرزانہ نے اپنی ٹوکری اور دیگر اشیاء سمیٹتے ہوئے میرے لیے جگہ بنائی۔ اس کی رائے تھی جب تک وہ میرے لیے کھانا لائے میں ٹی وی سے دل بہلاؤں۔ وہ نہیں جانتی، کچھ عرصے سے میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ دراصل میں نے آج تک اسے یہ نہیں بتایا اس روز سے جب ٹی وی دیکھتے ہوئے میرے حلق میں نوالا اٹک کر رہ گیا تھا۔ مجھے برقی نشریاتی رابطوں سے خوف آنے لگا ہے۔ وہ دونوں باتیں کچھ ایسی گڈمڈ ہو کر رہ گئی ہیں کہ میں ہر وقت اسی وہم میں رہتا ہوں کہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جماتے ہی میرے حلق میں نوالے اٹکنے لگیں گے۔ بستر پر دراز ہوتے ہوئے میں نے حد الوسع کوشش کی کہ میں نے اور فرزانہ نے ایک عرصے سے طے شدہ ضابطے کے تحت کچھ وقت بغیر ایجنڈے کے گفتگو میں گزارا۔ کلائمیکس اب کی طرف گزاروں۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں جامن کا ایک پیڑ تھا، خوب پھلا پھولا ہوا، جسے کچھ عرصہ ادھر فرزانہ نے کٹوا ڈالا تھا۔ اس وقت نہ جانے کہاں سے وہ درخت میرے دماغ میں گھستا چلا آیا۔ اتنی مدت کے بعد میں نے پہلی مرتبہ فرزانہ کو بتایا کہ اسے ایک ہرے بھرے درخت کو یوں کٹوانے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ اس کا کہنا تھا اس نے کبھی کوئی کام بلا وجہ نہیں کیا، اور یہ کہ مختلف انواع و اقسام کے کیڑوں، پتنگوں اور مچھروں نے ایک مدت سے اس درخت کو اپنی آماجگاہ بنا رکھا تھا، اور اسی لیے گزشتہ برس کے دوران ہمارے یہاں کیڑے مار ادویات کی کھپت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر پھل کے موسم میں دیواریں پھلانگتے بچے الگ پریشان کیے رکھتے تھے۔ فرزانہ بے جوڑ باتیں کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ کیڑوں اور بچوں سے پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے انتہائی
بے تکے پن سے یوکرین قندوز پر ہونے والی بمباری کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے تنبیہ کی کہ آئندہ وہ میرے سامنے قندوز، یوکرین، بغداد، فلسطین، ویتنام یا کسی بھی جگہ ہونے والی بمباری کا کبھی کوئی تذکرہ نہ کرے، اور یہ کہ خواہ اس کی درجن بھر وجوہات ہی کیوں نہ ہوں، گھر کے پچھلے آنگن میں اس ہرے بھرے پھلتے پھولتے پرانے پیڑ کا کٹوا دیا جانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ میرا جی چاہا فرزانہ کے بارے میں کوئی ایسی تلخ بات کہوں جس سے اس واقعے سے متعلق میری ناپسندیدگی کی شدت اس پر واضح ہو سکے، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا کہ مجھے صبح دفتر وقت پر پہنچنا تھا۔ فرزانہ کے ہاتھ ہمیشہ کی طرح نرم و ملائم تھے اور بازو ایک بڑا گھیرا بناتے ہوئے۔ پارٹی ہاؤس اور اسے ملکہ ٹائر شاپ کے سامنے فٹ پاتھ پر چند لوگ جمع تھے، اور پریس فوٹوگرافر انتہائی بے دلی سے انہیں دائیں بائیں کرتے ہوئے کھٹا کھٹ تصویریں بنا رہے تھے۔ میں نے اگلی صف میں کھڑے ایک شخص سے چپکنے کی کوشش کی، اس خواہش میں کہ مجھے بھی ایک نیگیٹو کی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ کسی نے بلند آواز میں مجمع میں شامل لوگوں کو مسکرانے سے منع کیا کہ یوں تصویر کا تاثر خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی صف میں تھوڑا آگے چند پرانے ترقی پسندوں کو کھڑا دیکھ کر میں نے محسوس کیا آج میں بھی اسی سلسلے کی لڑی میں پرویا گیا ہوں۔ میرا خیال تھا اس احساس کی نوعیت خوشکن ہونی چاہیے، لیکن میں اپنے اندر کسی خوشی کے جذبے یا کسی بھی قسم کی تھرل محسوس کرنے میں ناکام رہا، اور ایک فوری رد عمل کے طور پر اس فریم سے ذرا پرے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ترقی پسندوں کا یہ چھوٹا سا گروہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان میں سے کوئی بھی اس ماحول کا حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سوائے درشن اور اس کے چند نوجوان ساتھیوں کے جو فٹ پاتھ کے ایک کونے میں بڑے انہماک اور کاریگری سے مشعلیں جلا رہے تھے۔ جنگ نہیں امن چاہیے، امریکی سامراج مرد آباد کے نعروں سے امن مارچ کا آغاز ہوا، جو تھوڑی دیر میں اس وقت انتشار کا شکار ہو گیا جب ایک پرجوش خاتون کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سونٹی کے سرے سے الگ ہوتی ہوئی چلم اس کے کپڑوں کو چھوتی ہوئی زمین پر آ رہی۔ آگ بھڑکی نہیں بلکہ چند چنگاریاں اس کے کپڑوں پر جا بجا روشن ہو گئیں۔ چند ساتھیوں نے اسے گھیر لیا اور تھپ تھپ اس کے کپڑوں پر ہاتھ مارتے ہوئے آگ بجھانے لگے۔ اس خاتون کی مسلسل چیخ پکار سے مجمع کچھ بڑا دکھائی دینے لگا۔ بڑی مشکل سے آگ بجھانے والوں کو پرے ہٹایا گیا اور ریلی میں شریک لوگ سڑک سے ذرا ہٹ کر قدم قدم آگے بڑھنے لگے۔ مجمع پھر چھوٹا ہو گیا۔ امریکی سامراج مرد آباد، ملا ازم مرد آباد، بنیاد پرستی مرد آباد اور چند دیگر نعرے جن کے ابتدائی الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن مرد آباد پر سبھی لبیک کہنے میں پیش تھے۔ زبان پر چڑھ جانے کی وجہ سے چند ایسے لاحقوں کے ساتھ بھی مرد آباد کا سابقہ لگا دیا گیا جہاں کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی۔ ریلی کے اختتام پر میں نے درشن سے محض اتنا کہا، وہ کیسا کامریڈ ہے جو بنیاد پرست نہیں، اور کیا وہ مردہ چیزوں کا کوئی شہر آباد کرنا چاہتا ہے؟ درشن سے رخصت ہونے کے بعد میں ناصر باغ سے چیننگ کراس کی طرف پیدل چلنے لگا، ہر عمارت ہر سڑک کو بغور دیکھتے ہوئے۔ کس قدر روشن، کس قدر پرشور۔ اگر کسی وجہ سے یہ جھلملاتی ہوئی عمارتیں اور رمبا سمبا ناشتی سڑکیں اپنا وجود کھو بیٹھیں، تب بھی انہیں آنکھوں دیکھا تو سنا ہی جا سکتا ہے۔ اگر انہیں دیکھنے والے بھی نہ رہیں، تب شاید ان عمارتوں اور سڑکوں کی تصویروں پر انگلیاں رکھ کر کچھ لوگ ایک دوسرے کو ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے تصویریں اتارنا اچھا کام ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کم بولنا زیادہ سوچنے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میری آواز تو اسی روز سے بے ہنگم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر میں اس سانحے کی تاریخ کا اندازہ لگانا چاہوں تو یہ چند ماہ اور کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں خلاف معمول دیر سے گھر پہنچا تھا، زوروں کی بھوک مجھے بے حال کیے دے رہی تھی، اور اس امر کا اظہار میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فرزانہ نے بڑے اہتمام سے تیار شدہ کھانا میرے سامنے چن دیا۔ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں نوالا ترتیب دینے کے بعد میرے منہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، تبھی کسی نشریاتی رابطے نے نیلے اور سیاہ رنگ کے دھبے میری آنکھوں میں جھونک دیے۔ گہرے نیلے سیاہ امیبیائی دھبے بلبلوں کی طرح پھٹتے پھیلتے ہوئے۔ ان دھبوں سے خارج ہوتی ہوئی خوف اور تنہائی کی سرد لہروں کو میں نے آنکھوں کے راستے اپنی سانس اور خوراک کی نالیوں میں پہنچتے ہوئے محسوس کیا، اور میرے منہ میں اترا ہوا پہلا نوالا کہیں حلق ہی میں اٹک کر رہ گیا۔ میں بے طرح کھانستے ہوئے واش روم کی طرف بھاگا۔
نیلے اور سیاہ رنگ کے مواد کو خارج کرتی ہوئی ایک زوردار قے کے باوجود میرے معدے کی اینٹھن اور گلے کی سوجن برقرار رہی اور میں ابھی تک اسی تکلیف میں گرفتار ہوں۔ مجھے ڈر ہے اس خرابی کے نتیجے میں ایک دن میں اپنی آواز اور پھر شاید تمام حسیات کھو بیٹھوں گا۔ اچھائی، برائی، خوبصورتی، بدصورتی، سبھی کچھ گٹ مٹ سا ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر کچھ چیزیں بری لگتی ہیں تو ان کے برعکس کچھ اچھا بھی تو لگنا چاہیے، لیکن میرے ساتھ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ کچھ برس پہلے UN کے ذیلی دفتر میں پناہ گزین کھینچ گھسیٹ کر نکالے گئے ایک شخص کو گلے میں رسی ڈال کر پھانسی دیے جانے کا منظر آج بھی میری آنکھوں میں تیرتا ہے۔ اس شخص نے اپنے بدن پر بہت سے ہاتھوں کے لمس میں ایڑیوں سے گردن تک موت کو رینگتے ہوئے محسوس کیا ہوگا۔ سولی پر چڑھنے والا اور اسے سولی پر چڑھانے والے سبھی کے چہرے ننگے تھے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہو سکتا ہے وہ اس کا حقدار ہو، لیکن کم از کم ایک سیاہ نقاب تو اسے ملنا ہی چاہیے تھا۔ یقیناً اس نے کھلی آنکھوں خود کو رسی پر جھولتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مجھے وہ سب اچھا نہیں لگا تھا، اور آج جب اس واقعے کے اتنے برس بعد انہی میں سے کچھ لوگ اپنے ہی ایک ساتھی کو داڑھی سے کھینچتے اور ڈنڈوں سے پیٹتے ایک بڑے میدان میں گھسیٹ رہے تھے تو یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ پتھریلی زمین پر رگیدہ جانے والا وہ شخص اپنے ہاتھوں کو عجیب بے ڈھنگے پن سے جھٹک رہا تھا، جیسے بہت سے بڑے بڑے چونٹے اس سے چمٹ گئے ہوں۔ پھر میں نے اس کی لاش کو ایک نالے میں گرے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ اور قمیص خون سے تر تھے، آنکھیں ایک بھیانک انداز میں کھلی ہوئیں، ٹانگیں شلوار کے بے ترتیب ہو جانے کی وجہ سے ننگی، جن پر سرخ دھبے نمایاں تھے، اور سیاہی مائل سرخ گاڑھا خون اس کی گردن کے گرد پھیلتا ہوا۔ بکھرا ہوا سرخ رنگ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ انہی سوچوں میں گم میں نقی آرکیڈ کے قریب آ پہنچا تھا۔ مجھے اپنا آپ قدرے ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ بولنے کی نسبت سوچنا شاید زیادہ بہتر ہے، لیکن ایٹ اینڈ سپ پر کافی کا آرڈر دیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میری طبیعت کا بوجھل پن کم ہونے کے باوجود میری آواز کے بگاڑ میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہاں سے اٹھ کر میرا ارادہ چیرنگ کراس تک جانے کا تھا، لیکن گوگو کے سامنے کاسمیٹکس کی ایک پرانی دکان کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ بے وقت کی راگنی جیسا ایک خیال میرے دماغ میں سر الاپنے لگا۔ میں جلدی سے دکان میں داخل ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ میری آواز تھی کہ بیٹھتی چلی جا رہی تھی، اور میری نظریں کسی ایسی خوشبو کی تلاش میں تھیں جو فرزانہ نے کبھی استعمال نہ کی ہو۔ سر بہت شکریہ۔ ہمارا یہ سیشن بس اختتام کی جانب رواں ہے۔ آخری 2 افسانے جو ہیں وہ رہ گئے۔ اب میں نہایت ادب سے گزارش کر رہا ہوں جناب شاہین عباس صاحب سے، سر آپ اپنا افسانے سے نوازیں۔ بہت شکریہ۔ مختصر وقت میں مختصر افسانہ کرتے ہوئے، امانت 16 آنے۔ شہر میں کچھ بن رہا تھا، کیا بن رہا تھا یہ اندازہ مشکل ہی سے ہو پاتا۔ صورت کچھ یوں تھی کہ اندازہ لگانے والے فیتے اور فرلانگ اپنی قدر کھو بیٹھے تھے، یعنی فیتے لوہے کے صندوقوں میں پڑے تھے اور صندوقوں کی پیشانیوں پر بڑے بڑے تالے خالی خولی کھڑاک کے لیے ڈال دیے گئے تھے۔ چلتی ہوا کے ساتھ بے طرح کا کھٹکا کھڑاک، جیسے لوہا لوہے سے بجتا ہو یا بھڑتا ہو۔ دونوں آوازوں میں فرق کرنا ممکن نہیں تھا۔ رہے فرلانگ تو وہ زمین کے اندر پرت گھنے گھنیرے پردوں میں جا چھپے تھے کہ ایسے نامحرم میٹروں اور کلومیٹروں کے بیچ پردگی کی یہی شرط عائد ہوتی تھی۔ گویا نامحرموں سے حجاب کا معاملہ انہی وقتوں پر تو اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہی اوقات اور دن رات مینہ کی پھوار کے مانند ننگے مننگے اس طرف رواں دواں رہتے جہاں قیامت کا میدان سجنے کی شنید تھی، آج نہیں تو کل، یا ہو سکتا ہے آج ہی سے، ابھی سے۔ مگر ان سب باتوں کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شہر میں نو تعمیر کی اپنی کوئی شناخت سامنے نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو آ ہی رہی تھی، اور کیسے نہ آتی کہ خزانے کی چوری کو حلال ثابت کرنے کا یہ ایک ٹوٹکا بھی تھا کہ 16 آنے میں سے 12 آنے جیب میں چھپا لیے اور باقی 4 کا چاند تارا سڑک پر گھما پھرا دیا۔ اسی لیے ساتھ ہی ساتھ یوں لگتا کہ یہ تعمیر نو، اضافے، ترامیم، ماڈل سٹی یا مثالی شہر کی طرف پیش قدمی اندر ہی اندر تخریب اور توڑ پھوڑ کی اپنی ساکھ کا معاملہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ 12/4/16 کا یہ حساب سینہ بسینہ کچھ زیادہ ہی چڑھ دوڑا تھا، جو ہر کسی پر کھل بھی نہیں رہا تھا۔
پوروں اور پوٹوں کے سدائے ہوئے ریاضی دانوں کا رجسٹر بند اور کاروبار ٹھپ ہی سمجھیے۔ دکان اگلے چوک میں منتقل ہو گئی اور اگلا چوک کہاں منتقل ہوا آج تک نہ کھل سکا۔ اگر کہیں کچھ کھلا بھی تو ایسے جیسے سر پر رکھی ہوئی گٹھڑی کی گرہیں ایک کے بعد ایک ڈھیلی پڑنے لگیں اور اندر اندھیارے میں جو آٹا دال بھی بندہ چلا آ رہا ہو رہ رہ کر زمین پر گرتا رہے۔ گلیوں گلیوں اناج کی آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی جائیں جیسے سانپ پھر گیا ہو، اور پیچھے چلنے والے لکیروں کا جو مطلب چاہیں نکالتے رہیں۔ کلیمی کا پٹا ہوا پہاڑی برادہ یا کچھ اور، تورے سینا کی کوہستانی ڈھلوانوں سے لڑکتے ہوئے پارا پارا ریزہ ریزہ تودے، بعد میں جن کا نام لینڈ سلائڈنگ پڑا اور مونسون کی بارشوں میں نشیبی علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کے کاشن دیے جانے لگے۔ وہ لوگ سال سال بھر اپنے مکانوں دکانوں میں آتے جاتے، سر اٹھا اٹھا کر اوپر چوٹی کو محتاط نظروں سے دیکھتے رہتے، جیسے ابھی ابھی چٹان کا نہیں آسمان کے نیچے آنے کا اعلان سن کر آ رہے ہوں۔ میں نے کہا نا، یہ سارا بنانا یوں جانیے کہ سر پڑی افتاد کا الٹ پھیر تھا، جس کی تاریخ کو ضرورت تھی نہ جغرافیے کو۔ بس ان دو کے مابین معلق انسان نے ہنڈولا جھولتے رہنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، اور اسے وقت گزاری کا انعام الگ سے ملنے لگا تھا، جس سے اس کی آنکھوں میں سور کا بال آ گیا تھا اور توند کا مٹکا سامنے کی دیوار سے ٹکرانے لگا تھا۔ وہ ایک چکر اور کی گردان کرتا کتنے ہی چکر دے چکا تھا اور ہنوز دائرے سے باہر کھڑا تھا۔ کبھی کسی چوراہے کی کھدائی بھرائی اور کبھی کسی ٹھوکر پر ٹھوکر کھائی۔ آنکھیں جھپکتے ہوئے لمحہ بھر رکے، راستہ سمجھ میں نہ آیا تو ذرا سر کو کھجایا، خدایا شہر کہاں گیا۔ دوسرے چوراہے کے اندر سے اپنی راہ نکالی، چھینٹے اڑے جیسے متبادل گلی نے اجنبی کو قبول نہ کیا ہو۔ پائنچوں کو ٹخنوں تک اٹھاتے سرکاتے خدا خدا کرتے گھر پہنچ ہی گئے۔ ایک مشکل بہرحال تھی کہ ٹخنوں سے نیچے کیچڑ تھا اور اوپر پنڈلیوں کے قریب سطر کا علاقہ۔ اب سطر دکھا کر ہی چھینٹوں چھپاکوں سے بچا جا سکتا تھا۔ پیچھے شہر تھا یا نہیں، آگے ضرور تھا۔ سائیکل صحن کی دیوار سے ٹکائی اور ہینڈل سے تھیلا اتارتے ہوئے سوچا یہ چور دروازہ بھی نہ ہوتا تو آج رات کھلے آسمان تلے بلدیہ کے بلڈوزر اور بیلچے گنتے گزر جاتی۔ بیلچے اور بلڈوزر کس کس نشیب کی دریافت کے لیے بنے ہیں؟ پہلے یہ نشیب کو دریافت کرتے ہیں، اندر کی مٹی باہر اور باہر کی اندر، پھر کام ختم کرنے کی جلدی میں اندر کیا اور باہر کیا اپنے ہی کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اوپر اور سند تکمیل پانے کے لیے سر پر دوڑتے ہیں۔ کمیٹی کچہری میں تو انہی کے چھوٹے بڑے بغلوں میں فردے دبائے دندناتے پھرتے ہیں، مہرے اور ٹھپے دکھا دکھا کر اپنا نامہ کھڑا کرتے اور شلوار کی جیب میں ڈالتے جاتے ہیں۔ اسے شلوار کی جیب دیکھتے ہی وہم ہوتا کہ درزی اس تہہ خانے کو بناتا ہی اس لیے ہے، ورنہ تو کرتے کے بائیں جانب دل کے اوپر والی جیب ہی کافی تھی۔ یہ جو انگلی کو زبان سے مس کرتے ہیں کہ پور دو پور اندر کے رتی دو رتی نم سے سیل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے نوٹ الگ الگ اور ٹھیک ٹھیک شمار کر لیے جائیں، یہ لوگ خود بھی تو بے شمار ہیں اور اسی طرح تہ بتہ پڑے ایک غلے سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں دوڑتے پھرتے ہیں جیسے کرنسی کے کاغذ۔ کسی نے انہیں بھی رال دو رال کے سیلن کے عوض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں کر رکھا ہے، گویا گٹھی پر گٹھی گن گن کر تجوری میں پھنکوائی گئی ہے۔ جہاں گیلا ذرا کم پڑا اور ایک کی پشت دوسرے کے ماتھے سے چپک گئی تو وہی لعاب کا دارو چلا اور گنتی پھر سے شروع۔ وہ سوچتا رہتا یہاں تک کہ کسی اور کی پوروں کی سلاہٹ کسی اور کے ماتھے پر محسوس ہونے لگتی۔ لفٹی کا تو جیسے روز کا معمول تھا کہ وہ سڑک کے درمیان کھڑا ہو کر کچھ دیر تک دو رویا کا مرکز تلاش کرتا، زمانے کو دکھانے کے لیے ایسا روپ دھار لیتا جیسے اس کی آنکھیں کسی گمشدہ کی متلاشی ہوں۔ شہر کا ایک وسط مغلوں نے دریافت کیا تھا جسے انگریز سرکار نے منسوخ کر دیا اور نئے دور میں نیا درمیان لے آئے۔ وہ خود تو چلے گئے مگر اپنا بنایا ہوا نقشہ نشانی کے طور پر یہیں چھوڑ گئے۔ ادھر کے مسلمانوں کو اپنا حصہ ملا، نقشے کی کھینچت آنی شروع ہوئی، نو وارثوں سے جہاں جہاں جو لکیر بن پڑی کھینچ دی۔ لکیر تو لکیر ہوتی ہے، نئے وارثوں کی لگائی ہوئی یا قدیمی وارثوں کی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ہاتھ آیا شکار کھائے نہ کھائے مگر کتر کتر کر ٹکا بوٹی ادھر ادھر پھینکتی رہتی ہے، یوں جیسے سالم تھان کے پارچے ہوں اور پھر پارچوں کی کترنیں۔ بزاز اپنی جگہ خوش کہ شام سے پہلے سارا کپڑا بک گیا، مگر خریدار ایک ایک لیر کے تعاقب میں ہوا کے ساتھ ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایسی رستہ کشی میں سب سے زیادہ نقصان مرکز ہی کا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر بے ہنگم گھڑ دوڑ بھی اسی کے گردا گرد ہوتی ہے۔ لفٹی کا خطاب اسے کب اور کیسے ملا
اور کس نے اسے چلتے ہوئے دیکھ کر الٹا سیدھا آوازہ اس کی طرف اچھال دیا، لفٹی ہوئے۔ کچھ نہیں معلوم، مگر تھا تو یہ اسی ابجد سے چرائے ہوئے چار حرفوں کا مرچ مسالہ، جس کے چٹخاروں کی سڑڑ سڑڑ اس کی گھٹی میں شامل تھی اور دہن سے ہوتی ہوئی کانوں تک سے دھواں نکلوا رہی تھی۔ اس نے گیند کو زور زور سے اچھلتے دیکھا تو آنکھیں اوپر نیچے اٹھاتے گراتے ہوئے بھاگا، فرار کے لیے نہیں، گرفتاری کے لیے۔ گیند ٹھپے کھاتی ہوئی آخری بار اٹھی، قبل اس کے کہ آخری اچھال کے بعد اسے زمین پر جہاں جگہ ملتی خاموشی سے جا پڑتی۔ اس نے ہوا میں دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے، یا یوں کہنا چاہیے کہ پست کرتے ہوئے، یہ گولا کیچ کر لیا اور اپنی ہی وکٹ گرا دی۔ اس کا سارا زور پاؤں کے پنجوں پر پڑا، ایڑیاں زمین سے اوپر اٹھیں، ایک کچھ کم ایک زیادہ، تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ نارمل انسان نہیں، پیدائشی ایب نارمل ہے۔ نارمل ہوتا تو گلی کی اینٹوں سے عمود بناتی ہوئی ایڑیاں دونوں خط برابر کھینچتیں اور پنجوں پر ایک جیسا وزن پڑتا، مگر اس کی بائیں ٹانگ نے تو جیسے بار برداری سے معذوری ہی ظاہر کر دی۔ بس وہیں مساوات پر سے اس کا یقین اٹھنے لگا۔ ایک آخری ہیلے حربے کے طور پر وہ الف ایسی سونٹی کی سونٹی اور سونٹ کی سونٹ کو یوں سہلانے لگا کہ خود سارے کا سارا داہنی ٹانگ پر جا گرا اور پھر عمر بھر وہیں پڑا رہا۔ ایک دن جب نام رکھے گئے اور ایک دن یہ کہ جب نام بگاڑے گئے، دونوں ایک سے لگے۔ اس نے گلی میں بکھری ہوئی اپنی کتابیں کاپیاں اٹھائیں اور گھر میں داخل ہو گیا۔ نہ جانے اس نے کس وقت ان کاپیوں کتابوں کے سر ورق پر نام طالب علم کے خانے میں اپنا نام تبدیل کر دیا۔ بس پھر کیا تھا کہ حاضری رجسٹر میں لفٹی، سیکنڈری بورڈ کے کھاتوں میں لفٹی، سلایا گیا تو لفٹی، اور جانچ پڑتال کے بعد دوبارہ جگایا گیا تو بھی لفٹی۔ سرکار نے ادھر کی آبادیوں کو چھیڑا، ادھر کچھ نہیں کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا ریٹ بھی تو دیا، جن کی رجسٹریاں تھیں، ملبے کے پیسے الگ، مگر اوقاف کی زمینوں والے تو مارے گئے بیچارے۔ اب دیکھیے نا، سڑک ایک طرف ہے، ایک طرف کچھ اور ہے، دوسری طرف کچھ اور، کتنی بری لگتی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ شہر آنے والوں کے لیے تنگ ہو اور جانے والوں کے لیے کھلی ڈلی سڑک ہو نہ ہو۔ یہ فٹ پاتھ کو ذرا ادھر سرکائیں گے، ان کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ فٹ پاتھ ہے بھائی، کوئی سر کی مانگ تھوڑی ہے کہ بیچ میں نہیں جچی تو دائیں بائیں کہیں بھی کھسکا دی، پیچھے چٹیا بنا دی، جوڑا بٹھا دیا کہ مانگ ٹکی رہے تو ٹکی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اسی لکیر کو دھکیلا جائے گا ادھر کس کی مجال ہے کہ بلڈوزر چلائے؟ ہاں، ادھر تو جیسے ان کے بڑوں کی قبریں ہیں، تھانہ ہے، جیل ہے، پوسٹ مارٹم والا بیٹھتا ہے، قبریں ہی تو ہیں، ایک ایک میں 70۔ سہراب مار کا 18 انچ کی نیلی سائیکل جو لفٹی کو ایک دنیا سے نکال کر دوسری دنیا میں لے جاتی گزشتہ 20 برس سے اس کے پاس تھی۔ براق کی زین بھی کیا زین ہے، چمڑے کی سیاہ کاٹھی اور اوپر خاکی جین جیسے فوجی وردی، اس کے اوپر میں، سب سے اوپر اللہ میاں، اور وہ رہی نیچے، سب سے نیچے خلق خدا، پدی سی، بونے بونیاں، ماسی چیونٹی، خالو چیونٹا، چاچی سنڈی، چاچا سنڈا۔ نیچے اترو بھائی، یہ آسمانی سواری نہیں، نیلی ہے تو کیا ہوا؟ اور کیا ہیں تو 2 ہی پہیے نا، کوئی 100 تھوڑی ہیں۔ کئی بار کی پھٹی ہوئی ٹیوب، جگہ جگہ پنکچر، اور اللہ میاں کی مہمان۔ ابے سائیکل نہ ہوئی دلہن ہوئی، جب دیکھو لش پش کوچی سے رگڑ کر چمکانا کوئی تم سے سیکھے۔ بندے کو اپنا منہ نظر آ جاتا ہے لوہے میں، یہ تو صبح کنگھی بھی اسی شیشے میں کرتا ہوگا۔ اور یہ جھنڈیاں دیکھو، یوں لگتا ہے مسائری سجا بنا کر گھر سے باہر دھکیل دی گئی ہے۔ جاؤ وہیں سڑک پر سہاگ کھیلو۔ السلام علیکم، میں نے وضو کر لیا ہے، اٹھو اور تم بھی وضو کر لو، پہلے شب عروسی کے 2 دن نوافل ہو جائیں، پھر کچھ اور۔ پیارے میاں، جتنا تمہارا اپنا وزن ہے، اس سے زیادہ کہ تو یہ گڈی چپکا رکھی ہے جگہ جگہ۔ کوئی منت مراد پوری ہے کیا؟ کوئی منت مراد پوری ہوئی ہے کیا؟ اب میں اسے بہت ہی مختصر کروں گا، مجھے اندازہ ہے کہ پہلے صرف ایک آدھ صفحہ اور پڑھ کے پھر آخر کا ایک پیراگراف پڑھ دوں گا۔ بڑے چوراہے پر سگریٹ ہونٹوں میں دبائے گردنیں اوپر کیے کچھ لوگ اسے دیکھ کر چلاتے رہتے، جیسے کش لگا کر دھواں اوپر کو اڑا رہے ہوں۔ لفٹی سنی انسنی کر دیتا، وہ لوگ تھک ہار کر گردنیں نیچے گرا لیتے، سگریٹ کے فلٹر سے سامنے کی دیوار کا نشانہ باندھتے اور منہ میں پان ٹھونس لیتے۔ کوئی پیلی پتی ڈلواتا، کوئی بنارسی، کوئی الائچی سپاری، اور کوئی صرف روغن کا تھا۔ یہ وہ گلی والے تھے جو غیبت چگلی سے ہاتھ نہ اٹھا سکتے، اپنا گال پھلا کر بدبداتے اور لفٹی کے چکر گنتے رہتے جیسے لقمے گن رہے ہوں۔ پھر سگریٹ پان والے کھوکھے کی عقبی چادر سے پشتیں جوڑ کر جیب سے نیا سگریٹ نکالتے، پہلے اسے خالی کرتے اور پھر بھرنے لگتے۔ ان میں سے ایک اکڑوں بیٹھا چابی کی نوک سے زمین پر 12 ٹینی کی بساط بچھا رہا ہوتا، جو کہ ان کا اگلا پڑاؤ ہوتا۔
یہ ایسے نہیں مانے گا، کتے فیل ہوں گے نا سب کے سامنے پھر اترے گا، پھر دیکھنا کیسے منہ لٹکا کر آئے گا، بھائی بچا لو، سب نے دیکھ لیا، مجھے بھی اور اسے بھی۔ کاٹھی پر اوپر نیچے مستیاں کرتے، یہی نا، لو میں اتار دیتا ہوں جھنڈیاں، اب نہیں جاؤں گا اوپر۔ لفٹی کو جب کبھی اچانک بریک لگانی پڑتی، کم از کم پاؤں کے پنجے تو زمین کو چھو ہی لیتے، اور دور تک رگڑ کھاتے، خاک اڑاتے، گھستے چلے جاتے۔ تاہم ایڑیاں استادی دکھا جاتی کہ دونوں میں اونچ نیچ رہ جاتی۔ استادی مگر کتنی، اسے دیکھنے کی مہلت ہی کہاں تھی۔ یہ وہ پہلا سوار تھا جسے سٹینڈ لگے لگے سائیکل پر سوار ہونا پڑتا، کوئی ہاتھ پشت پر نہ جانے کہاں سے آ جاتا، پھر وہ جسم کو ذرا آگے کی طرف جھٹکتا اور سواری کو پتہ چل جاتا کہ اب چلنا ہے، سائیکل سٹینڈ سے اتر جاتی اور دونوں پہیے گردش میں آ جاتے، ڈیوڑی کی دہلیز پیچھے رہ جاتی اور پشت پر بنی ڈھال ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ لفٹی کے پاس رفتار پکڑنے کا یہی ایک راستہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ کے لوگ جیسے چاہتے اپنے سفر کا آغاز کرتے۔ وہ لوگ 22 انچ کی سائیکلوں کو سٹینڈ سے اتار کر خالی دوڑاتے، یا آدھی کینچی پوری کینچی سے 2 فرلانگ تک وارم اپ ہوتے اور پھر علی علی کرتے کاٹھی پر براجمان ہو جاتے، گھنٹی بجاتے، ایک دوسرے کو سائڈیں مارتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ اسے آدھی کینچی اور پوری کینچی سیکھنے کا شوق تھا کہ کاٹھی پر پیٹھ ٹکانے کے لیے راستہ اسی پہلے اور دوسرے سبق سے ہو کر جاتا تھا۔ اب یہ مختصر ہی کر دیتا ہوں میں بہت زیادہ اس کو، اور آخر میں کچھ لائنیں اور پڑھ دیتا ہوں کہ اس رات لفٹی معمول کی مشقیں مکمل کر کے زیر تعمیر فٹ پاتھ پر چٹ پڑا تھا۔ لالٹین کی روشنی 2 بازوؤں کے اوپر اسی طرح سے جھول رہی تھی، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت بازوؤں کے نیچے کیا کیا کچھ بگڑ رہا تھا۔ اس کے سر پر دن بھر کی تھکی ہاری کرین کا دیو کا آمد بوم بھی سایہ کیے ہوئے سستا رہا تھا، جیسے زمین پر سے اوپر اٹھتے ہوئے کسی کج ادا نے ترچھی اڑان بھری ہو اور پھر ہانپتے کانپتے ہوئے اوپر ہی اوپر سفر روک دیا ہو۔ دم سادے ہوئے لوہے کا بت بٹن دبانے والے کے انتظار میں تھا کہ وہ کب اسے نیچے بلائے اور سولی پر ٹنگی ہوئی جان کو کچھ چین پڑے۔ ایسے اندھیرے میں بھی پھانسی گھاٹ پر خاصا ہجوم جمع تھا، اور ہر ایک کو تشویش تھی کہ اگر پھانسی ہو چکی ہے تو موت کی تصدیق کیوں نہیں ہو رہی۔ تشویش حد سے بڑی تو شکایت بن گئی۔ ایک طرف پوسٹ مارٹم والے کو گھر جانے کی جلدی تھی، اور دوسری طرف گورکن کو اپنی بل بکھر کی پڑی تھی۔ ایک ہی کھولی کے اندر سے اتنی مٹی نکل آئی تھی کہ 6 7 گھروں کی دہلیزوں تک اڑتی پھر رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر ہوا کو نہ جانے کون جا بتاتا ہے کہ آؤ آؤ تمہارے کرنے کا کام ہے، تم ہی سنبھالو۔ وہ آئی اور اس کی شلوار کے دونوں پائنچوں سے ہوتی ہوئی اندر کی طرف گھس گئی، دائیں میں کم بائیں میں زیادہ۔ دفعہ دور، کوئی جھانکا جھانکی نہ کرے۔ دیدے گاڑے ہوئے اوپر کیا گر رہے ہو، پرے پرے ہٹ جاؤ، سنا نہیں 4 آنے میں یہی کچھ آتا ہے، اور تم کیا بغیر ٹکٹ کے منہ اٹھائے شو میں گھس رہے ہو؟ بھاگو، اب یہاں میں رہوں گی، صرف میں۔ کپڑا برابر پھول چکا تھا۔ اس وقت سرہانے کھڑا کاتب اگر کچھ لکھنے کو جھکتا، زیادہ ادھر ادھر کی نہ صحیح، کم از کم اپنے ہاں کے 2 بول تو لکھتا ہی، قضیہ فیصل، اور سر اٹھا لیتا۔ شکریہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم اس سیشن کے آخری افسانے کی جانب بڑھیں گے، اور نہایت ادب سے گزارش ہے ڈاکٹر امجد صاحب سے، سر آپ کا افسانہ۔ حاضرین، میں نے گزشتہ دنوں 3 افسانے لکھے، ایک ایسا کھیل، ایک نیا کھیل، آسیب زدہ گھر، اور پتلی تماشا۔ ان میں سے جو سب سے مختصر ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک نیا کھیل، تھیٹر کو نئے سرے سے سجایا جا رہا ہے، در و دیوار پر نئے رنگ و روغن کیے جا رہے ہیں۔ پرانی دیواروں سے پہلے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نئے کھیل کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ گزشتہ کھیل کے دوران کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ بڑے مہذب زندگی سے لطف لینے والے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھ کر کھیل دیکھتے ہیں، جہاں جہاں مناسب لگے تالیاں پیٹ دیتے ہیں۔ اگر کبھی بہت ہی جوش آئے تو بعض ناظرین بڑکیں بھی مارنے لگتے ہیں۔ ایسا روز روز نہیں ہوتا، اور یہ بدتمیزی کرنے والے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں۔
جنہیں اس تھیٹر کی حفاظت کرنے والے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ سب اس ہوشیاری سے کیا جاتا ہے کہ باقی شائقین کے لطف میں خلل پیدا نہ ہو اور کھیل اپنے طے شدہ انداز میں جاری رہے۔ مگر گزشتہ کھیل میں بات کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ ایک تو کھیل بھی کچھ جذباتی نوعیت کا تھا، اس میں بعض مناظر ایسے تھے کہ دیکھنے والوں کے جذبات کو ابھارتے تھے۔ اس کھیل کا ہیرو، ویلن اور ہیروئن بھی کچھ عام ڈگر سے ہٹے ہوئے تھے۔ ہیرو اناڑی مگر جذباتی آدمی تھا، جب وہ جذبات میں آ کر اپنے مکالمے بولتا تو حال دیر تک تالیوں سے گونجتا رہتا۔ بعض منچلے سیٹیاں بجانے لگتے اور پھر نعرہ بازی پر اتر آتے۔ محافظوں نے پہلے تو انہیں چپ کرانے کی کوشش کی، انتظامیہ میں سے بھی ایک دو افراد نے تماشائیوں کو اطمینان سے کھیل دیکھنے کی ترغیب دی۔ اس کے جواب میں ہجوم میں سے کسی نے پلاسٹک کی بوتل سٹیج کی طرف اچھال دی۔ جب اس فرد کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہجوم بکھر گیا اور وہ دھما چوکڑی مچی کہ سب اتھل پتھل ہو گیا۔ تھیٹر کی انتظامیہ نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کچھ لوگوں کو حال سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو دوسرے لوگ سٹیج پر چڑھ گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اداکاروں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی۔ سٹیج پر ہاتھا پائی اور مار کٹائی شروع ہو گئی۔ کچھ ناظرین تو ڈر کر ہال سے باہر چلے گئے اور کچھ یہ سوچ کر ہال میں بیٹھے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سکرپٹ کا حصہ ہو اور ڈرامے کو حقیقی رنگ دینے کے لیے یہ مناظر شامل کیے گئے ہوں۔ بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا گیا۔ سٹیج کو تماشائیوں سے خالی کرا لیا گیا۔ جلدی میں ڈرامے کے آخری سین کو مکمل کیا گیا تاکہ ہال میں موجود باقی ماندہ لوگ اس اطمینان سے واپس جائیں کہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اس نے تھیٹر کی انتظامیہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ وہ ایک مدت سے یہ تھیٹر چلا رہے تھے مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، اس پر غور کرنے کی نہ تو ضرورت تھی نہ وقت۔ انتظامیہ کے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے نشانات مٹا کر کیسے جلد سے جلد تھیٹر کو نیا کھیل کھیلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس کے لیے ماہر کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وہ بڑا پردہ جو سٹیج اور لوگوں کے درمیان حائل رہتا ہے مکمل طور پر پھٹ چکا تھا۔ اس پردے کا کام یہ تھا کہ سٹیج کو ڈھانپ کر رکھے اور جتنا منظر دکھانا مقصود ہو اتنا ہی پردہ سرکے۔ اس پردے کو مکمل طور پر دوبارہ بنانا ضروری تھا۔ ایک سہولت تو بہرطور حاصل تھی کہ سٹیج گھومنے والا تھا، یعنی ایک حصہ ناظرین کے سامنے ہوتا اور دوسرے حصے میں تزئین و آرائش کا کام جاری رہتا۔ تباہ صرف سامنے والا حصہ ہوا تھا، پس منظر والا حصہ بالکل محفوظ تھا، اس لیے اس حصے پر جلدی جلدی نئے کھیل کے لیے درکار سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ تھیٹر کا وہ حصہ جہاں اداکاروں کا میک اپ کیا جاتا تھا توڑ پھوڑ سے کافی حد تک محفوظ رہا تھا۔ اس میں اداکاروں کے لیے موجود ملبوسات بھی کافی حد تک بچے رہے تھے، چونکہ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہی ہے، کوئی کردار، اداکار، ایک آدھ منظر اور چند مکالمات۔ اس لیے چند نئے ملبوسات کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا تاکہ آئندہ کا کھیل لوگوں کو مکمل طور پر نیا لگے۔ تھیٹر کے ایک آرام دہ کمرے میں 3-4 لوگ سر جوڑے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کاغذات پڑے ہیں، ان کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ ان میں سے ایک جو تھیٹر کا منشی ہے اور جس کا نام کھیل کے لکھنے والے کے طور پر اشتہار میں دیا جاتا ہے، کچھ باتیں نوٹ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے ایک طرف فائلوں کا ڈھیر جن میں وہ سب سکرپٹ موجود ہیں جو اب تک کھیلے جا چکے ہیں۔ اسے ہدایات دی جا چکی ہیں کہ اب تک اسے ایک ایسا سکرپٹ تیار کرنا ہے جو دیکھنے والوں کو ایک دم نیا لگے۔ وہ کبھی کبھی کوئی پرانا سکرپٹ اٹھاتا ہے، اس میں سے کوئی منظر، کردار اور بعض مکالمے نئے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ڈرامے کا ہدایت کار ان اداکاروں کے انتخاب میں مصروف ہے جنہیں اگلے کھیل میں حصہ لینا ہے۔
فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ پرانے سپر ہٹ اداکاروں کی بجائے اب کے نوجوان اور خوبرو اداکاروں کو موقع دیا جائے۔ میز پر موجود ایک فرد جو بظاہر اس تھیٹر کا حصہ نہیں، ہدایت کار کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں نئے اداکاروں کو موقع دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ ہدایت کار اسبات میں سر ہلاتے ہوئے منشی کی طرف دیکھتا ہے، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے؟ منشی جیسے خواب سے چونکتا ہے، بس مکمل ہی سمجھیے، دیکھو اب کہ اگر کھیل نیا معلوم نہ ہوا تو تم جانتے ہی ہو۔ منشی ایک بار سر سے پاؤں تک کانپ جاتا ہے، بالکل نیا، وہ تھوڑا سا سنبھلتا ہے۔ میں نے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی ہیں اس سکرپٹ کو نیا بنانے میں۔ پروڈیوسر ہدایت کار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سٹیج کی سج دھج دیکھنے کے قابل ہونی چاہیے۔ ہدایت کار سر کو ہلاتے ہوئے بتاتا ہے کہ شہر کے بہترین اندرونی زبائش کے ماہر بڑی تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ جن نئے اداکاروں کا تم نے انتخاب کیا ہے ان کے کپڑے نئے فیشن کے مطابق سب سے بڑے برانڈ سے خصوصی طور پر بنوانے چاہیے۔ اصل چیز تو اداکار کا ظاہر ہوتا ہے۔ ہدایت کار اس بات پر خاموشی سے سر ہلاتا ہے۔ دیکھو انہیں اچھی طرح ریہرسل کروانا، احمق کبھی کبھی بڑی بونگی مار جاتے ہیں کہ بات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی درست ہے، ریہرسل جاری ہے، عام ناظرین کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ایک خصوصی شو صرف چنیدہ لوگوں کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، پروڈیوسر کے لہجے کی بیزاری نمایاں ہے۔ ہدایت کار جھکی آنکھوں، کھلے کانوں اور بند منہ کے ساتھ منتظر ہے۔ تھیٹر کے پورے حفاظتی نظام کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب کسی تماشائی کو جرأت نہیں ہوگی کہ رنگ میں بھنگ ڈال سکے۔ ہدایت کار اسبات میں سر ہلاتا ہے۔ تھیٹر کے حال میں جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس کے نشان مٹانے کے لیے فرنیچر کو تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ نئے رنگ اور ڈیزائن کی خوبصورت آرام دہ کرسیاں لگوائی جا رہی ہیں۔ خاص مہمانوں کے لیے کشادہ صوفے اور بہت ہی خاص مہمانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے حال میں 3 طرف بنائے گئے ہیں۔ ان کمروں میں لطف اندوزی کا ہر سامان مہیا ہو سکتا ہے۔ تزئین و آرائش کرنے والے کو خصوصی ہدایت ہے کہ کوئی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ تھیٹر کے چاروں طرف نئے حفاظتی آثار بنانے کے علاوہ خود کار کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ نئے گارڈ بھرتی کیے جا رہے ہیں، انہیں خصوصی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ ہر طرف منادی کروائی جا رہی ہے کہ جلد ہی ایک نیا کھیل پیش کیا جا رہا ہے جسے دیکھنے کی ہر خاص و عام کو دعوت ہے۔ اس کھیل میں سکرپٹ، سٹیج، اداکار سب کچھ نیا ہے۔ ہدایت کار، مصنف اور پروڈیوسر کے نام کی زیادہ تشہیر نہیں کی جا رہی۔ اس بات کو چپکے چاروں اور پھیلایا جا رہا ہے کہ نیا کھیل اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے کہ یہ ناظرین کی تمناؤں کا عکاس ہو۔ اسے دیکھنے والے نہ صرف اس سے محظوظ ہوں بلکہ بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھیں۔ ناظرین اس کھیل کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھا آخری افسانہ، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے جتنا بھی معزز پینل ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا۔ آپ سب کے جو افسانے ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اور اس سیشن سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔